حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ پڑھنے کھڑے ہوئے، خطبہ کے بیچ میں ان سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان پر عتاب غصہ فرمایا کیونکہ انہوں نے علم کی نسبت خدا کی طرف نہ کی۔ اس کے بعد ان کے پاس اللہ نے وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں مجمع البحرین، دو دریاؤں کا سنگم میں ایک بندہ تم سے بڑا عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے الہی میں اس سے کس طرح مل سکتا ہوں؟ حکم ہوا جنبل میں مچھلی رکھ لو، جہاں مچھلی راستے میں گم ہو جائے وہاں جائے وہ اسی جگہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم کے مطابق چل دیے اور اپنے خادم یوشع بن نون کو ساتھ میں لے لیا۔ ایک مچھلی جنبل میں ڈال دی۔ جب چلتے چلتے ایک بڑے پتھر کے پاس پہنچے تو وہاں ٹھہر کر اس کو سرہانے رکھ کر دونوں سو گئے، مگر مچھلی جنبل سے غائب ہو چکی تھی اور ندی میں راستہ بنا کر چل دی تھی۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کے لیے بڑی عجیب تھی، مگر موسیٰ علیہ السلام کو اس کی جانکاری نہ ہوئی۔ خیر دونوں دن بھر اور رات کی باقی بچے حصے میں چلتے رہے۔ جب صبح ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا ناشتہ لاؤ کیونکہ ہم سفر کرنے سے تھک گئے ہیں، اب ذرا کھا پی کر تازہ دم ہو جائے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت تک کوئی تکلیف نہیں اٹھائی تھی جب تک مقررہ جگہ سے گزر نہ گئے۔ بہرحال ان کے خادم یوشع نے کہا سنیے، ہم جب بڑے پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو مچھلی تو میں وہاں بھول گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی جگہ کی تو ہم کھوج میں تھے، اس لیے قدموں کے نشان پر پیچھے لوٹو۔ چنانچہ جب بڑے پتھر پر پہنچے تو ایک شخص کپڑا اوڑھے ملا بیٹھا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، حضرت خضر نے کہا آپ کے ملک میں سلام کا رواج کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر بولے کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مجھے وہ ہدایت و حق سکھائے جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ حضرت خضر نے کہا تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکو گے، کیونکہ جو علم مجھ کو خدا نے دیا ہے وہ آپ کو نہیں دیا، اور جو علم آپ کو دیا ہے اسے میں نہیں جانتا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے، میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ خیر دونوں سمندر کے کنارے چل دیے۔ کوئی کشتی ان کے پاس نہ تھی۔ ایک کشتی ادھر سے گزری تو کشتی والوں سے انہوں نے سوار کر لینے کو کہا۔ حضرت خضر علیہ السلام پہچان لیے گئے اور بلا کرائے دونوں کو سوار کر لیا گیا۔ اتفاق سے ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی اور دو چوچ سمندر سے پانی لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت خضر علیہ السلام بولے موسیٰ میرے اور آپ کے علم سے خدا کے علم میں کوئی بھی کمی نہیں ہوتی۔ میرا اور آپ کا علم خدا کے علم کے مقابلے میں صرف اتنا ہے جتنا اس چڑیا کی چوچ میں پانی ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ نکال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ان لوگوں نے تو ہم کو بلا کرایہ اس پر سوار کر لیا اور آپ نے کشتی والوں کو ڈبونے کے لیے کشتی ہی کو توڑ دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا دیکھو کیا میں نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ میرے ساتھ آپ کو صبر نہ ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بھول گیا، آپ میری بھول کی پکڑ نہ کیجیے اور اپنے ساتھ لے جانے میں مجھ پر دشواریاں نہ ڈالیے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلی بار بھول ہوئی تھی۔ خیر پھر دونوں چلتے رہے۔ اتفاق سے ایک لڑکا اور لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر نے اس کا سر پکڑا اور مروڑ کر توڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ نے ایک معصوم جان کو بے گناہ قتل کیا۔ حضرت خضر بولے دیکھو میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے۔ خیر پھر دونوں چل دیے۔ ایک گاؤں میں پہنچے۔ گاؤں والوں سے کھانا مانگا مگر انہوں نے نہ دیا، مہمانداری سے انکار کیا۔ موسیٰ و خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار ٹوٹنے کے قریب ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ کے اشارے میں اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر بولے کہ یہ ممکن تھا، اگر آپ دیوار سیدھا ہی کرنے کا
معاوضہ چاہتے تو لے لیتے۔ حضرت خضر نے کہا اب بس یہی میرے اور آپ کے الگ ہونے کی وجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا موسیٰ علیہ السلام پر اپنی رحمت فرماتے، کاش وہ کچھ اور صبر کرتے کہ ہم کو ان دونوں کے واقعات معلوم ہوتے۔